بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہمارے ستم گر ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4 شروع ہو رہی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 4 کو۔ تو یہاں تک تو ہمارا ہو گیا تھا، یہاں سے آگے اب ہم نے شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم اماں بھی کے سامنے جھک کر انہوں نے نرمی سے کہا، وعلیکم السلام میرے بچے، کیسے ہیں؟ وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک وجیح لگ رہے تھے۔ اماں بی نے باقاعدہ ان کے سر پر نوٹ وار کر ایک ملازمہ کو تھما دیے تھے۔ میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اماں بی کے سامنے رکھے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ گبرو لہجے میں استفسار کرنے لگا، میں ٹھیک۔ التمش، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بغیر کوئی تنبیہ باندھے گویا ہوئی۔ آپ فرمائیں اماں بی، میں سن رہا ہوں۔ صدف نے سب کے سامنے چائے رکھ دی تھی اور اب وہ واپس کچن کی سمت بڑھنے لگی جب اماں بی کی سنجیدہ آواز اس کے سماعتوں میں ابھری، التمش، میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد نگینہ سے شادی کر لیں، اور مجھے یقین ہے آپ میری بات رد نہیں کریں گے۔ اماں بی کی بات سن کر وہ ٹھٹک گئے، جبکہ اشر کو مصنوعی کھانسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اماں بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نگینہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں شروع سے ہی شادی وغیرہ کی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چند پل ٹھٹکنے بعد پھر مخصوص خود اعتمادی اور لاپرواہانہ لہجے میں بولا۔ اماں بی نے شہادت والی انگلی سے عینک کو ٹھیک کیا، پھر جانچتی نگاہوں سے التمش کی سمت دیکھنے لگی۔ التمش، میں آپ سے گزارش کروں پھر بھی آپ کا جواب نہیں ہی ہوگا؟ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن ان کے لہجے میں التجا تھی، برہم تھا۔ اماں بی، بے شک وہ لڑکی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ صوفے کی پشت پر بازو پھیلا کر وہ بے نیازی سے گویا ہوئے۔ اماں بی نے سرسری نگاہ اشر پر ڈالی، جو کبھی اماں بی تو کبھی التمش ہٹکی سمت دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اماں بی کے گھٹنے پر وہ سر جھکا گیا۔ وہ لڑکی ہٹک قبیلے کے سردار کی بیوی کی حیثیت کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ خاندان کے لوگ ہی سخت مخالفت کریں گے اس لڑکی پر۔ اماں بی کا لہجہ اس مرتبہ کچھ سخت تھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی کو اپنے شریک حیات کی حیثیت دینے کا قائل ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں اپنی زندگی میں اسے کوئی خاص مقام دینے کا خواہشمند ہوں؟ اماں بی کے لہجے میں گلی سختی کو بامتے وہ کندھے اچھا کر ناگواری سے گویا ہوئے، جیسے اماں بی کی بات خود انہیں بھی سخت ناگزیر لگی ہے۔ پھر آپ کو نگینہ کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لڑکی آپ کے ساتھ بچپن سے منسوب ہے اور میرا نہیں خیال کہ نگینہ کو اس شادی پہ کوئی اعتراض ہوگا، اماں بی نے رسانت سے کہا۔ فی الحال مجھے کچھ وقت چاہیے، لیکن آخری فیصلہ نگینہ کا ہوگا۔ ان پر کوئی زور و زبردستی نہیں کی جائے گی۔ التمش نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اماں بی کے چہرے پر نئی زندگی کی چمک دوڑ گئی تھی۔ وہ تو خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن اس کے برعکس التمش کا چہرہ اور ان کا وجود بے نیاز اور لاپرواہ تھا۔ التمش کے اندر ایک عجیب جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ اماں بی کو خالی ہاتھ روانہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اماں بی نے ان سے کسی چیز کی امید باندھی تھی تو التمش پر گویا فرض تھا تو وہ ان کی بات کو مان سونپے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، اماں بی ویل چیر دگلتی گلکوز لہجے میں کہتی۔ التمش سے بل لپٹ گئی۔ ان کی آواز میں گلی نمی کو محسوس کر کے وہ دم بہت رہ گئی، لیکن اماں بی نے کچھ ہی لمحوں میں اپنے اعصاب پر قابو پا لیا تھا۔ میرے بچے، ابھی میں چلتی ہوں۔ یہ خوشی کی خبر بھائی کو بھی سنانی ہے، وہ کب سے دل ہی دل میں میرے مراد سمائے گھوم رہا ہے۔ ان کی لاڈلی بیٹی سے آپ کی شادی کر لیں۔ آج آپ نے میری نفی نہیں کی اور مجھے بھائی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا، وہ بیگی لہجے میں کہتی التمش سے لگ ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر التمش ہٹک نے خود پر ملامت کی۔ ان کا ماموں ہر قدم پر ہمیشہ التمش کے ساتھ رہے تھے، لیکن التمش ان کی سکی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے اتنا عرصہ رائے فرار اختیار کر رہے تھے۔ بی بی صدف نے اسے کچن کی کھڑکی کے سامنے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کی جانب لپکی۔ بی بی جی اب ٹھیک ہیں؟ نہ جانے کیوں صدف کو لگا جیسے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک پتھر کی مورد سے موہے گفتگو ہو۔ میں ٹھیک ہوں صدف، بریانی کو تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا، تب تک میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، نادیہ نے دھیمی آواز میں کہا اور کچن سے باہر جانے لگی۔ جب کچن میں داخل ہوتے التمش ہٹک کے ساتھ اس کا
जोरदार तसादम हुआ। वह सर से हिलाती हफ्की से इस दीवार को देखने लगी जो इसके रास्ते में अचानक हायल हुई थी। तुम अपनी आंखों के इस्तेमाल कभी तो कर लिया करो। तारीकी में अंधों की तरह घूमना समझ में आता है, लेकिन तुम तो दिन के उजाले में भी लोगों से टकराती फिर रही हो। वैसे कल रात वाले वाक़ई पर शर्मसार करना चाहते थे, जबकि इनका अंदाज जफरिया और बना हुआ था। नादिया का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। आपको भी आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए, जब देखो मुझे जंज करते रहते हैं। नादिया अभी भी सर सहला रही थी और साथ ही अल्तमश को घूर भी रही थी। मैं जज नहीं करूंगा तो और करेगा, और कौन करेगा? अल्तमश का लहजा खासा मानी हैज हो गया था। नादिया तो इसकी मानी हैज बातों में चहलाती गहरा सांस खींचती किचन से बाहर चली गई। गोया अल्तमश के साथ फिलहाल इसे किसी जंग की अजीम की शुरुआत नहीं करनी थी। अल्तमश कंधे छाकर किचन में दाखिल हुआ। सदफ से पाट कर होश में आई। क्या बनाया है आज? महसूस सर्द मेहरी से वो सदफ से इस्तफार कर रहे थे। साहब जी, बीबी जी ने वो, मेरा मतलब है बिरयानी बनाई है। सदफ के मुंह से आधा सही तो फिसल चुका था कि नादिया ने बिरयानी बनाई है, लेकिन बीबी जी के आगे वाले अल्फाज इसने दांतों तले दबा लिए थे। ये भी नादिया और खुद सदफ के हक में ही था। ठीक है, जल्दी से खाना लगा दो, कहकर वापस मुड़ गए थे और सदफ सुख का सांस खींचती प्लेट में बिरयानी परोसने लगी। नगीना, इधर आओ मेरी बच्ची। अम्मा भी ने नगीना को लॉन में तन तनहा गुमसुम टहलते देखा तो इसे अपने पास आने का इशारा किया। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती अम्मा बी के पास आ गई। हुक्म करें अम्मा बी। इनके सामने रखे शहाना सिंगल सोफे पर बैठते हुए नगीना ने दोस्ताना लहजे में कहा। अम्मा बी नगीना के रिश्ते में फुप्पो थी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो नाज बेगम को अम्मा बी कहकर मुखातब करते थे, तो वो भी इन्हें अम्मा बी कहकर मुखातब करती थी। ये हुसैन रोशन चेहरा कुछ देर पहले मुरझाया और गमलाया हुआ क्यों था? अम्मा बी ने इसकी थोड़ी छूकर शफीक लहजे में इससे पूछ रही थी। अम्मा बी, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। वह नरम खोद सादा और बड़े दिल की लड़की अपने महसूस नरम और धीमे लहजे में कहने लगी। अच्छा, तुम कह रही है तो मान लेती हूँ। वो फैसल नगीना के बाबा से बात हुई थी तुम्हारी? इनकी आवाज़ में बाई के लिए वाज़िया मोहब्बत थी। नहीं अम्मा बी, बाबा मुल्क से बाहर गए हुए हैं और अम्मा भी इनके साथ गई हैं। गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए इनसे मेरा ज़्यादा रब्ता नहीं हुआ। कल बाबा से मुख्तसर बात हुई थी। वो आपकी सेहत के मुताल्लिक इस्तफार कर रहे थे। मैंने इन्हें तसल्ली दे दी थी कि आप ठीक हैं, लेकिन इन्हें तफसीलन इन्हें आगाह किया। ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ तुम्हारे बाबा से। और आज मैं अल्तमश के पास गई थी। इन्होंने बात को जानबूझकर बीच में ही रोक दिया ताकि नगीना के तासरात दे सकें, लेकिन इसके खूबसूरत उजले चेहरे तो महसूस सुकून रक्स था। पूछोगी नहीं क्यों गई थी मैं अल्तमश के पास? वो नगीना के हाथों को सहला कर गोया हुई। अम्मा भी, वो आपके भांजे हैं, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली कि आप इनके पास क्यों गई और किस लिए गई? वो अजीब बेलचक लहजे में कह रही थी। गुलनाज बेगम ने नगीना का ये रूप पहली बार देखा था, जब अल्तमश के जिक्र पर इसका चेहरा गुलनार नहीं हुआ था, ना ही कोई तबस्सुम इसके लबों पर उमड़ा था। तो वो तो बेशुमार बेतासुर और बेनियाजी से बाग की माली को देख रही थी, जो पूरी तवज्जो के साथ पौधों को इनकी खुराक देने में मसरूफ था। नगीना, हम चाहते हैं आपकी और अल्तमश की शादी हो जाए। आखिरकार मम्मी की ज़बान से वो अल्फाज अदा हुए जिनको सुनने के बाद नगीना का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो खामोशी से ज़मीन के अंदर समा जाए। इसे लग रहा था जैसे इर्द गिर्द सरगोशी करते रंग बिरंगी बेमिसाल परिंदे इस पर तस्वीरी हंसी हंस रहे हों। वो इसे जता रहे हों कि तुम अब भी इस इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, जो तुम्हें बताए बगैर किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका है। लेकिन उन्होंने कब मेरे साथ ने मोहब्बत की कस्में उठाई थी? कब इन्होंने मुझे कोई ऐसा नीत दिया था जिसमें अल्तमश की तरफ से भी मोहब्बत का इजहार हो? इस बात पर इस दिमाग के आगे दिल शिकस्त खा गया, क्योंकि असल वजह भी यही थी कि जिसके बाद वो मुंह के बल ज़मीन बोस हुई थी। अल्तमश ने कभी इससे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी और ना ही कभी प्यार मोहब्बत के वादे किए थे। नगीना, अम्मा भी ने इसे फिर से मतवज्जह किया न चाहा। जी अम्मा भी। वो खोए खोए लहजे में अम्मा बी के चमकते और पुरनूर चेहरे को दिखने लगी। तुम अल्तमश के साथ शादी करने पर रज़ामंद नहीं हो? अम्मा भी ठिठकी थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नगीना की समझ जवाब तलब निगाहों से देखने लगी।
کیا یہ ضروری ہے کہ قبیلے کے سردار کو 2 شادیاں کرنی پڑے؟ نگینہ تو ایک اور ہی موضوع زیر بحث لے آئی تھی۔ اماں بی نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ تم اس گوار لڑکی کو التمش کی بیوی تسلیم کر چکی ہو؟ اماں بی کے لہجے میں نادی کے لیے ناگواری اور تلخی نمایاں تھی۔ میرے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اماں بی؟ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، جہاں سے بھی آئی ہے، آپ کے التمش کے نکاح میں ہے۔ اور سر جھٹکتی استریہ انداز میں بول پڑی۔ نگینہ، ہوش میں تو ہو تم؟ یہ سب کیا بکے جا رہی ہو؟ حسام کے ناحق خون پر انتقامی کارروائی میں محض وہ لڑکی اور تم ہو کہ اسے سر پر بٹھانے پر تلی ہو۔ اس بار اماں بی کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اماں بی، میں آپ کو حقیقت سے آشنا کروا رہی ہوں، اور اگر آپ اس لڑکی کو گوار کہہ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ عورت کی قسمت کا احسار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ تھا۔ اماں بھی تو اس کے لہجے اور گفتگو کا مفہوم سمجھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ لالا جی، مردانہ خانے میں سب جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج میرا خان والے مسئلے پر پنچایت لگنی تھی، نواز نے سعادت مندی لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چند لمحے پرسکون ہونے کے لیے آئے تھے۔ جب نواز ان کے پاس آیا، میں بھول گیا تھا یار، خیر تم جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، پیشانی مسلتے ہوئے بے نیازی سے گویا ہوئے، اور نواز ان کے سامنے سر ہم کرتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سیاہ رنگ کی چادر کندھوں پہ پھیلائے، سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وقار اور جاذب سے نظر لگ رہے تھے۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب حسام کے خیال سے بہل چکے تھے، کیونکہ جب بھی وہ سیاہ رنگ زیب تن کرتے تھے تو حسام انہیں سنجیدہ لہجے میں کہتے تھے، لالا جان، کالا رنگ آپ پر جچتا ہے، اور یہ دھچکا لگاتا رہتا ہے کہ میرے لالا جی کو کسی حاسد کی بری نظر نہ لگ جائے۔ جبکہ حسام کی بات پر سن کر التمش ہمیشہ زندگی سے بھرپور کہہ لگا کر ہنس پڑتے تھے، لیکن اس مرتبہ ماضی جیسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی حسام ان کے پاس آئے تھے، نہ ہی حسام کی ہفتگی سے لبریز لہجہ ان کی سماعتوں میں ابھرا تھا، اور نہ ہی ان کا دلکش کہہ کمرے کی 4 دیواری میں گونجا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے گلاس ڈور کی سمت بڑھ کے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر حسام کی ذات پر وہ زیادہ دیر تک کھوئے رہے تو یقیناً کچھ گھنٹے کیا بلکہ پوری زندگی ان کی ایک زاویے میں بیٹھے گزر جائے گی۔ سلام لالا جی، ان کے مردانہ خانے میں داخل ہوتے ہی سلام لالا جی کی صدائیں گونج اٹھی۔ وہ سب کے سے سرسری مصافحہ کرتے ہوئے اپنے تخت کی سمت بڑھ گئے۔ ارد گرد لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مردانہ خانے میں لالا جی کے داخل ہونے کے بعد موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ سنجیدگی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اپنا مسائل پیش کرو محراب، ان کی گھبرو بھاری آواز مردانہ خانے میں ابھری۔ محراب خان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لالا جی، رات میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں میرے گھر سے بھاری رقم اور چند زیورات غائب ہیں۔ غریب آدمی ہوں جی، مجھے میرے نقصان کا ازالہ چاہیے۔ محراب کی بات غور سے سننے کے بعد لالا جی نے ایس ایچ او کو ان کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد ایس ایچ او مردان ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ایس ایچ او صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے گاؤں میں بے چینی اور بد امنی پھیل رہی ہے۔ مہربانی کر کے نیند ہوش کے مزے لوٹنا چھوڑ دیں اور اپنے فرض کو بخوبی نبھانے پر توجہ دیں۔ ان کا لہجہ بہت کچھ باور کروا گیا۔ ایس ایچ او والیدات کو لالا جی، مجھے چند دن چاہیے تفتیش کے لیے، اس کے بعد کچھ ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس سب کے پیچھے کون سے گروہ ملوث ہیں۔ ایس ایچ او والیدات نے تحمل سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد اس بد امنی پھیلانے والے عناصر تک پہنچ جائیں گے، اور محراب خان، آپ بھی کچھ دن انتظار کریں، اگر پھر بھی ملزم تک پولیس نہیں پہنچ سکی تو میں آپ کے نقصان کا ازالہ کر دوں گا۔ ایس ایچ او والیدات کے وجود سے نگاہیں اٹھا کر باقاعدہ محراب خان سے مخاطب ہوئے، جس پر محراب اعصاب میں سر ہلا کر رہ گیا، گویا وہ بھی لالا جی کی بات سے منتفق تھے۔ نگینہ کون ہے؟ وہ دونوں ہی کھانا کھا رہی تھی جب نادیہ کا سرسری لہجہ صدف کی سماعتوں میں ابھرا۔ نادیہ نے اس وقت صدف کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ نگینہ میں بھی صاحب کے ماما جی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بی بی جی؟ صدف ٹھٹک کی تھی۔ اسے خدشہ کے سبب والی گفتگو اماں بی اور لالا جی کے درمیان ہوئی تھی۔ نادیہ بھی اس گفتگو کو لفظ بہ لفظ سن چکی ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر صدف یہی چاہتی تھی کہ نادیہ لالا جی کی دوسری شادی والے قصے سے لا علم رہے۔
इस दिन जो सादा और परियों जैसी लड़की अम्मा बीजी के साथ आई थी, कहीं वही नगीना तो नहीं? नादिया खाना खा चुकी थी और अब वो सिंक में बर्तन रखते हुए बेनियाजी से गोया हुई। जी हाँ बीबी जी, वही नगीना बीबी है, लेकिन आप क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी ले रही हैं? सदफ ने कड़क कर कहा। क्या हो गया है सदफ? मैं तो महज इतना पूछ रही थी कि नगीना कौन है, तुम क्यों इतनी बिगड़ रही हो? नादिया ने सदफ को घूरते हुए कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई अजियत हो, क्योंकि हट्टक कबीले के लोग नगीना बीबी को साहब जी के साथ मंसूब कर चुके हैं और अब साहब जी पर दूसरी शादी का दबाव डाला जा रहा है। आखिरकार सदफ का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और वह सब उगल चुकी थी। दूसरी शादी को इसने खींचा था। नादिया ने चेयर पर पश्च रखा, अपना दुपट्टा उठाया और सदफ की समझ बेतासिर निगाहों से देखने लगी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम नहीं चाहती तुम्हारे साहब जी सुकून से ज़िंदगी बसर करें और इनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान आए जो इनकी छन्नी वजूद को समझ सके, इनके ज़ख्मों पर मोहब्बत का मरहम रख सके। इसने संजीदे से अपनी बात मुकम्मल की और सदफ को गम किचन में छोड़कर खुद किचन से बाहर निकल गई। तुमने नगीना के साथ शादी करने के लिए हामी भरी है। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। कच्ची सड़क पर बीच रास्ते इनकी लैंड क्रूज़र मौजूद थी। अल्तमश गाड़ी के साथ कमर टिकाए इर्द गिर्द हाली निगाहों से देख रहे थे। जब अशर की बात सुनकर ठटके, मैंने सिर्फ वक्त मांगा है फ़िलहाल, और आखिरी फैसला नगी नहीं करेगी। सिगरेट फूंकते हुए शान बेनियादी से गोया हुए। वो कभी तुमसे शादी करने के लिए इनकार हो ही नहीं सकती। इस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए बचपन से पसंदगी झलकती है, अशर ने पुरयकीन अंदाज में कहा। मैंने कभी इस सब में दिलचस्पी नहीं ली अशर। मेरी ज़िंदगी का दायरा कार सिर्फ हिसाम की ज़ात तक महदूद था, और इनके होते हुए मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को शरीक करना चाहिए जो मेरे सुख दुख का साथी बने। इनका लहजा सख्त और सपाट ही था, लेकिन आंखों में वीरानी छाई हुई थी, और इतनी पुरकशिश और ज़ेररक आंखों में हालीपन और वीरानी देखकर अशर का दिल बीज गया था। लेकिन अब तो तुम सोच सकते हो, नगीना के मुतालिक वह एक सुलझी हुई आम सी लड़की है, और तुम्हारे साथ नगीना जैसी लड़की ही जिंदगी गुजार सकती है। वरना जितना तुम गुस्से में रहते हो या बेजार रहते हो, कोई तुम्हें सुधार ही नहीं सकता। नगीना मासूम है, वो तुम्हारे दबदबे और रब के आगे सहम जाएगी। ऐसे झगड़े भी कम हो गए दोनों के बीच। अशर ने खड़े खड़े ही इसके मुस्तकबिल की पेशगोई कर दी थी, जबकि अब वो तीसरा सिगरेट सुलखाने लगा था। गलत बातें मत करो अशर, वो अभी तक मेरे लिए नामहरम है, इसलिए इस तरह से इसका नाम बार बार मेरे साथ मत जोड़ो। वापस लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोलते हुए वो नागवारी से गोया हुए। मुझे यकीन है नगीना तुम्हारी ज़िंदगी में फैली इस हैयत ज़दा और खुद साता हलाकत दूर कर देगी। अशर फिर भी बात नहीं आया, वो अपनी ही हांगी जा रहा था। अल्तमश ने हशमगी निगाहों से इसे घूरा, पर परवाह किसे थी? लाला सोच समझ के फैसला करना, अशर ने इल्तिजाई लहजे में कहा। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में वो खला आ जाता है जिसे पुर करना नामुमकिन हो जाता है। चीज़ें तो चीज़ों का मुतबादला हो सकती हैं, मगर इंसान इंसानों का मुतबादला नहीं कर सकता। ज़िंदगी में कोई इंसान हिसाम का मुतबादला नहीं हो सकता। अब बैठो गाड़ी में। जताती निगाहों से अशर को घूरते हुए गाड़ी में बैठ गए, और अशर नफ़ी में सर हिलाते हुए गोया ये ऐलान कर दिया था कि अल्तमश नामी महलूक कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, और तुम कल तक इस लड़की नादिया के गहर हुआ थे, और आज तुम्हें नगीने के साथ हमदर्दी हो रही है। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस सद में मत उलझो, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। इनका अंदाज़ा और आवाज़ बेहद सख्त और धमकी अमेज़ थी। गोया वो नहीं चाहते थे कि अशर की दिल आज़ारी हो, लेकिन दर हकीकत इनका ज़मीर ये गवारा नहीं करता था कि वह अपनी ज़िंदगी के गबरू मसाइल पर यूँ बहस करें। अशर ने इन्हें बेहद अजीज था और हर कदम पर इनके साथ भी रहा था, लेकिन फिर भी ये बात अल्तमश के लिए बर्दाश्त के बाहर थी कि इनकी ज़िंदगी के निजी मसाइल पर यूँ तबसरा किया जाए। क्या कर रही हो लड़की? वो अम्मा भी कहाँ हैं? अशर ने इसे मुखातिब किया, जो लॉन में निखरते खूबसूरत पौधों को शहर में जीड़ी हुई थी। अम्मा भी थोड़ी देर पहले आरामगाह में तशरीफ़ लेके गई हैं। महसूस नरम और धीमे लहजे में जवाई कार्रवाई की गई। ओह अच्छा, लेकिन तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अशर ने जांचती निगाहों से घूरा। मैंने कहा घर वापस जाना चाहती हूँ अशर लाला, और संजीदी से गोया हुई। मतलब? यकीनन कुछ हुआ है।
ورنہ تم تو کچھ دن گاؤں میں رہنے کے لیے آئی تھی، ایسا کیا ہو گیا کہ تم واپس جانے کی بات کر رہی ہو؟ اشر کا دماغ وقت سے اڑ گیا تھا۔ کوئی دیر پہلے وہ التمش سے بحث کر کے آیا تھا اور اب نگینہ اس کا دماغ گھمانے کے لیے جتن کر رہی تھی۔ بس مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے یہ بے چینی ہو رہی ہے۔ اب میں نے بابا سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی آج شام بیرون ملک سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے کل صبح واپس چھوڑ آئیے گا۔ وہ پلیز ابھی کوئی سوال جواب مت کیجیے گا، وہ متجی ریجی میں کہتی اشر کو ہکا بکا چھوڑ کر حویلی کے اندر داخل غائب ہوگی۔ وہ مردانہ خانے میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مہم گفتگو تھا جب ان کے سیل فون پر اماں بی کی کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم اماں بی، محسوس گھبرو آواز اماں بی کے سماعتوں میں ابھری۔ التمش، کیا آپ آدھے گھنٹے پہلے حویلی پہنچ سکتے ہیں؟ دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اماں بی کا شفیف لہجہ ان کے کانوں میں گونجا۔ ٹھیک ہے اماں بی، میں 1 گھنٹے کے اندر پہنچتا ہوں آپ کے پاس، پھر تفصیل سے ملاقات کریں گے، انہوں نے دھیمی لہجے میں کہا اور اماں بی نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ نگینہ صاحبہ، اماں نے کھانا بنا دی ہے، اماں کھانا بنا دیا، کہیں تو کھانا لے آؤں؟ درمیانی عمر کی خاتون اس کے پاس آ کر بڑے محسوس لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ فی الحال مجھے بھوک نہیں، جب بھوک لگے گی تو میں خود کھا لوں گی، آپ جا کر کوئی اور کام نپٹائیں۔ خوش اخلاق لہجے میں کہتی وہ کتاب بند کر کے یہاں آ کر بھی وہ 1-آدھا گھنٹہ پڑھائی ضرور کر لیتی تھی۔ ملازمہ سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر اس کمرے سے چلے گئی۔ بی بی آپ کی چائے، صدف نے اس کے سامنے چائے رکھی، وہ خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ تم میری یوں خدمتیں نہیں کیا کرو، میری حیثیت بھی تمہاری جتنی ہی ہے اس حویلی میں۔ وہ بانپ اڑاتے مگ کو اٹھا کر استریہ لہجے میں بولی۔ بی بی جی یہ سب وقتی ہے، مجھے یقین ہے وقت کا پاسا ایک دن ضرور پلٹے گا۔ میں مر کی میں جھولے پر دودھ چڑھا کے آئی تھی، وہ تو سارا گر گیا ہوگا۔ اچانک سے صدف سر پیٹتی اپنی جگہ اسکٹ دو کھڑی ہوئی اور کچن کی سمت بھاگی۔ وہ اب بھی غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی جب کسی کا وجود اس کے شانے سے ٹکرایا۔ کپ میں اس کی گرفت ڈھیلی تھی، اس لیے بانپ اڑاتی چائے اس کے گندمی نازک پاؤں پر گر گئی۔ اس کی دل ہراش چیخ پوری حویلی کے لان میں گونجی تھی۔ تکلیف تھی کہ برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے جلس گئی تھی۔ وہ لاپرواہی سے اس کے سرخ ہوتے پاؤں اور گرم سیاہ بہتی آنکھوں میں بے تاثر نظروں سے گھور رہا تھا۔ اماں جی، اس کی سسکی التمش کے بڑھتے قدموں پر بیڑیاں لگا چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واپس پلٹے تھے اور ان کے سامنے زمین پہ بیٹھ کر نادیہ کا پاؤں نرمی سے تھام کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ نادیہ کے آنسو تھم گئے تھے، لرزتے وجود ایسے ساخت و جامد ہو گیا تھا جیسے پھر کبھی اس کے وجود میں جوش تک نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے زیادہ جل کے ہے پاؤں، اس لیے جلن بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ چلو اٹھو اب یہاں سے، تب تک میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ یہ تو کوئی اور انسان تھا، اتنا نرم اور دھیما لہجہ۔ نادیہ ان کا یہ انداز دیکھ کر تو اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آنکھیں میں آنسو کی روانی میں متواتر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ التمش کھٹک حیرانگی سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ ہاتھ تھام لو، پھر تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ نامحسوس انداز میں نادیہ کے شانے پر دباؤ ڈال کر نرمی سے گویا ہوئے۔ مجھے اب لڑکھڑا کر چلنے کی عادت نہیں رہی، میں دنیا کے سرد و گرم موسم کو جینا سیکھ گئی ہوں۔ گندمی چہرے پر مختصر اسی نمودار ہوئی۔ التمش نے کندھے اچھا کر اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، لیکن یہ کیا وہ اس کے ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ضد مت کرو اور چلو اندر۔ اس بار ان کی آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ لہجوں اور رویوں پر غور کرنے والے وحشتوں کے راہی بنتے ہیں۔ اس دور میں ہنسی خوشی رہنے کے لیے بے حسی کی چادر اوڑھنی پڑتی ہے اور ہر ایک سے اوڑھی بھی نہیں پڑتی۔ اس کی سرگوشی نما آواز سن کر التمش نے بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی جو بالکل سپاٹ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ التمش کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بھی بڑی حویلی پہنچ گئے۔ التمش کمرے کے وسط میں کھڑے تھے، ان کی نگاہیں ڈاکٹر کے چہرے پر مرکوز تھی، لیکن نادیہ کی سریاب نگاہیں تو اس کے سب چہرے پر جم چکی تھی۔ وہ ان کی سحر انگیز وجیح شخصیت میں کھونے لگی تھی، مسرائز ہو گئی تھی۔ لالا جی، پریشانی والی کوئی بات نہیں، چند دن آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی میں چلتا ہوں، ڈاکٹر نے لالا جی کے سامنے دھیمے لہجے میں کہا۔ واپس چلنے گے؟ تم زیادہ ہٹلر کی جانشین بننے سے گریز کرنا، کچھ دن خود کو اور اس لمبی گز بر کی زبان کو سکون دو۔ سارا دن فضول باتوں میں الجھی رہو گی تو حال یہی ہوگا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنے چڑچڑے ہو رہے تھے۔
हशमी की निगाहों से नादिया को घूरते वो कमरे से ही बाहर चले गए थे। नादिया के दिल में ये कैसी खुशी के शादियाने बजने लगे थे। वो की आसूदगी से मुस्कुरा रही थी। बस इस बात को लेकर अल्तमश ने इसकी फिक्र की मगंदी की थी। हालांकि अल्तमश के दिल में तो अजली खिदमत खल्क का दुख सुख मांडने का जज्बा मौजूद था, तो इसी जज्बे के तहत तो उन्होंने नादिया पर नजर करम कर दी थी, पर वह जल्दी खुशफहम होने लगी। असल में कहाँ भी वो जानते थे कि वो काफ़ी ताहीर से अम्मी के पास पहुंचे हैं, इसलिए चेहरे पर हल्की सी नावरी रक्सा थी। लेकिन अम्मी का चेहरा तो हमेशा की तरह अल्तमश को देखकर खिल उठा था। एक सरशार सी कैफियत थी अम्मी के चेहरे पर। अल्तमश के सर पर हाथ फेर कर बाद मुलाजमत से गोया हुई। अल्तमश के लिए खाना पीने का बेहतरीन बंदोबस्त करने का हुक्म सादर कर दिया। मेरे बच्चा, कल आपके मामा जान गांव पहुंच रहे हैं। न जाने क्यों अम्मा भी इस कदर अजरत का मुजाहरा कर रही थी अल्तमश और नगीना की शादी को लेकर। एक बड़ा सवालिया निशान अल्तमश हटिक का मुंह चढ़ा रहा था। अम्मा भी, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और सबसे अहम चीज़ नगीना का रजामंद होना। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालेगा, और आखिर इतनी जल्दबाजी किस लिए? न चाहते हुए इनका लहजा सर्द व सपाट हो गया था। अम्मा भी को भी एहसास होने लगा कि शायद फिलहाल इस मामले पर अल्तमश को छेड़ना मुनासिब नहीं है, इसलिए वह मौजू बदल गई। मेरे बच्चे, हमने शादी का जिक्र कब किया? हम तो बस ऐसे ही चाहते हैं कि आप अपने मामू जान से मिल लें। मुझे भी खुशी होगी इनसे मिलकर, लेकिन फिलहाल इस मिलने मिलाने से मुराद नहीं होगी कि किसी ज़मानी ताल्लुक या वजह को एक साथ जोड़ा जाए। मुझे अभी वक्त चाहिए, फिर ही फैसले पर पहुंच सकूंगा। और चाहे कमर गलबों से लगाते हुए चिढ़कर बोले। अम्मा भी ने सर इस बाग में हिलाया, और तब तक मुलाजमा अल्तमश के सामने खाने के मुख्तलिफ लज़मात पेश कर चुकी थी। आज रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। पहले भी आप हमें डाल गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा भी का लहजा शफीक था, लेकिन आंखों में महसूस मसनूई तनवीर थी। अल्तमश ने सर हम कर दिया था। अम्मा भी, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। पर्पल कलर के प्लेन नफीस ड्रेस में मबलूस वो आम सी होली में भी मासूम और पुरकरार लग रही थी, पुरवकार। अल्तमश की मौजूदगी इसकी केवल इल्म थी, इसलिए इसका रूह अम्मा भी की समझ था। अम्मा भी ने जब इसके हाथ से सेलफोन लिया और व्हीलचेयर धकेलती लाउंज से बाहर निकल गई, तब नगीना की निगाह अल्तमश हटक पड़ी। कलफशुदा ऑफ वाइट शलवार कमीज जेबतन के सुरमई रंग की चादर कंधों में फैलाए हुआ मगरूर खटौर शहजादा अपनी पूरी शान व शौकत के साथ इसके सामने मौजूद था। एक की आंखों में लाख जतन करने के बाद भी महसूस मोहब्बत की चमक थी, तो दूसरी की आंखों में उलझन लापरवाही सर्द मेहरी का नासिर नुमाया था। अस्सलाम वालेकुम हमेशा की तरह पहल अल्तमश की तरफ से की गई थी, क्योंकि नगीना तो इस हालत में ही नहीं थी कि अपने लबों पर पड़े चुप के ताले को खोल सके। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? चंद लम्हे लगे थे इसे अपने जोन में जाने के लिए, और फिर वह पुरतमाद अंदाज में अल्तमश के सामने खड़ी इनकी हैरियत दरियाफ्त कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? काफ़ी कमक थामते हुए लापरवाही और खूबसूरत बादशाह अपने नश्त से उठ खड़े हुए। यकीनी ये करम नवाजी नगीने के एहतराम में की गई थी। मैं भी ठीक। आपकी बीवी कैसी है? ये सवाल पूछते हुए नगीना का दिल पर को बंद हो गया था। इसकी आंखों में गोया किसी ने सुर्ख मिर्चों का पाउडर चौंक दिया था। शायद इसी पाउडर का असर था कि इसकी आंखों में गैर मामूली नीमी झलकने लगी थी, लेकिन नगीना ने घनी पलकों साया फलक कर दी थी। वह खूबसूरती और हकीकत में एक परी बेगर का रूप थी। अल्तमश ज़्यादा देर इसके चेहरे पर रकम तहरीर पढ़ने का हौसला नहीं रखते थे, इसलिए निगाहें चुरा गए, और इनके इस तरह निगाहों का जाविया बदलने पर नगीना फीकी सी हंसी हंस दी, जैसे वो अल्तमश की लाताकी देखकर जिंदा होने के बावजूद ज़मीन में डसकी थी। इसका सांस उखड़ने लगा था। अपने हाथों को मसलती वो इसने कड़क अंदाज में कहा, आ बैठे, मैं अशलाला को बेचती हूँ। लाख कोशिश के बावजूद इसकी आवाज़ भी की थी। फिलहाल मुझे आपसे ज़रूरत बात करनी है, बैठ जाएं। अल्तमश ने सामने रखे सोफे की समझ नगीना को इशारा किया। वह भी अपनी जगह संभाल के बैठ गए। क्या बात करनी है? आप जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करें ताकि मैं यहाँ से ओझल हो सकूँ। नगीने में बाकायदा इनकी शहद रंग आंखों में देखकर चुपते लहजे में कहा। नगीना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और सबकी अवलीन तरजीह आपकी खुशी है, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी फैसले के आगे झुकने की। बगैर किसी खौफ और घबराहट के आप अपना फैसला सुना सकते हैं। इनका लहजा और आवाज़ बेहद नरम थी। शायद वो चाहकर भी नगीने के सामने लहजे को खुश्क नहीं रख सकते थे। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं किसी भी
میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی. مجھے اپنی زندگی میں کسی سہارے کسی پاسبان کی ضرورت نہیں. اس کی آنکھیں بھر گئی. لیکن شادی تو آپ کو پھر بھی کرنی پڑے گی نگینا. پوری زندگی کی تنہائی میں بسر نہیں ہو سکتی اور آپ جیسی لڑکی اگر کسی کی ہم سفر بنے گی تو یقیناً وہ آدمی آئیڈیل اور پرسکون زندگی گزارے گا. آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں بتا دیں، میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا. نگینے کی نگاہیں بے تحاشا التمش کی سمٹ اٹھی. کیا کچھ نہیں تھا اس کی دلکش نگاہوں میں. غم، غصہ، شکوہ، شکست، تخمیر، مسکراہٹ بھی. آپ کیا جانے التمش صاحب، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے. جذبے مرنے لگتے ہیں، روحیں ویران ہو جاتی ہیں. ایسے میں بہار بھی خزاں دکھائی دیتی ہے. رگ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی. ہمیں یوں گمان ہوتے ہیں جیسے ہم اس محترک دنیا کا بیکار جزا ہو کر گئے ہیں. آپ جیسے کبھی نہ ہنس سکیں گے، نہ ہی دل میں خوشیاں پیدا ہو سکیں گی. اور آپ کتنی آسانی سے میرے نام کے ساتھ کسی اور کے ساتھ جوڑ کر خود کے اندر بنتی ندامت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ سب نے دل میں سوچا تھا اور اتنے لمحے وہ یک دک سے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے. انہیں لگ رہا تھا پہلی بار وہ کسی کے سامنے مظلوم بنے کھڑے ہیں. کتنی بےتابی اور بے چینی تھی ان کی سپاٹ روب آنکھوں میں نگینہ کا جواب سننے میں. تو میں آپ کو مسترد کرتی ہوں. نگینہ التمش ہٹک کر رد کرتی ہے. آج سے آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں. میرا تعلق آپ سے کوئی نہیں. آپ میرے لیے غیر ہیں. اور ہٹ قبیلے کی لڑکیاں کسی غیر مرد کے سامنے اپنی نجی زندگی کی ڈسکس نہیں کرتی. اور آپ یہاں آئے تھے امیر سے ملنے، تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سر انجام دیں. بے مشکل اس نے خود کو کمپوز کیا اور بے رحمی سے بولی. التمش کی آنکھیں اور چہرے بے تاثر تھا. کوئی بھی ایسی چیز ان کے وجود میں نہیں جھلک رہی تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ نگینہ کے تندو تیز جملے کس قدر انہیں اپنی نہی نگاہوں میں گرا چکے ہیں. اور ہاں، آخری بات، اس دنیا کا ہر زیرو اپنے اپنے حصے کے دکھ اور خوشیاں لکھوا کر لایا ہے، اور خوشیوں کو پا کر سب ہی خوش ہو جاتے ہیں. دکھوں پر صبر کرنا اصل حقیقت ہے. آپ بھی اس لڑکی کو قصوروار تصور کرنا بند کر دیں. نادیہ جیسی کتنی ہی بے قصور لڑکیاں اس فرسودہ بے مقصد اور نام نہاد رسم و رواج کی بین چڑھتی رہتی ہیں. آخر عورت ہی کیوں ہر رشتے میں، ہر تعلق میں قربانی دے؟ مرد کیوں نہیں؟ آپ اس کے بھائی کو مار دیتے، آج نہیں تو کل ہی آپ اس کو ڈھونڈ ہی لیتے. آپ کا اتنا اثر روح ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں بھی وہی انتقام کی پٹی لپٹی تھی. وقت ابھی بھی نہیں گزرا. خود کو تبدیل کریں اور عورت کی عزت کرنا سیکھیں. کل کو آپ کے ہاتھوں میں بھی بیٹی ہوگی. وہ ان کی جانب پشت کیے کھڑی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی بجتی ہوئی مٹھیاں التمش کو باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ایک معصوم انسان کو توڑ چکے ہیں. انہیں لگا وہ نگینہ کو زندہ ہی قبر میں درگور کر چکے ہیں. نگینہ کے لہجے میں چھپا کر شکست خور محبت اور زندگی کو ہار جانے کا غم واضح تھا. بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا. نگینہ کی محبت یک طرفہ تھی. التمش نے کبھی اس کی محبت کی پشت پناہی نہیں کی تھی، اور نہ ہی 35 سالہ زندگی میں انہوں نے نگینہ کو یہ عنید دیا تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ انہیں شروع سے ہی یقین تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے. لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا. نگینہ کا کانپتا وجود ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلا رہا تھا. وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، صفائی دینا چاہتے تھے، اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں لگ رہا تھا. جب انسان اپنے وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے. التمش زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکے تو واپس بڑی حویلی روانہ ہو گئے. نگینہ التمش کہاں گیا؟ اماں بھی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو التمش کی غیر موجودگی پر ٹھٹک گئی. اماں بھی انہیں شاید کوئی ضروری کام یاد آ گیا تو واپس چلے گئے. نگینہ ان کے ہاتھ سے سیل فون لیتے ہوئے آنکھیں چرا کر گویا ہوئی. لیکن وہ تو اتنی جلدی واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، پھر کیوں چلے گئے؟ کیا تم نے کوئی الٹی سیدھی کر دیا ہے انہیں؟ اماں بھی نے نگینہ کو گرا تھا. میں کیوں کہوں گی انہیں کچھ؟ میں تو بس آپ کے انتظار میں کھڑی تھی. اور بابا جان نے کیا کہا، کب آ رہے ہیں؟ سیل فون کی اسکرین پر کان جیسی آنکھیں مرکوز کی، لیکن وہ مخاطب اماں سے تھی. کہہ رہے تھے کل شام کو تک گاؤں پہنچ جائیں گے اور تم جا کر آرام کرو. اب شب خیر، اماں کے کھوئے لہجے میں کہا، اور خود بھی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی. بڑی حویلی پہنچ کر ان کے اندر کی آگ میں مزدور پٹرول چھڑکا گیا تھا، جیسے وہ سرتپا اضطراب سی کیفیت کے زیر اثر تھے. چاہ کر بھی نگینہ کا کارڈار شپگنا اور شخت اور لیجن کی سماعتوں سے دور نہیں ہو رہا تھا.
کیا واقعی انہوں نے اتنی ساری زندگیاں تباہ و برباد کر دی کہ ہر ظلم اور گناہ کا انہیں برد الزامات ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جمیل کے حوالے چادر اور کی چین کرتے وہ کھلی فضا میں تازہ دم سرد ماحول میں آ گئے۔ حویلی کی بیک سائڈ خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچانے والی جھیل تھی۔ بچپن سے وہ جب بے حد پریشان یا بوجھل ہو جاتے تو اسی جھیل کے کنارے آ کر بیٹھ جاتے، اور تب ان کے وجیح چہرے پر کوئی جذبہ نمایاں نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک عام اور بے بس انسان کی جیتی جاگتی تصویر لیتے تھے، لیکن حسام کی موت کے بعد آج پہلی بار انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انجانے میں سے ہی وہ اپنی زندگی کے ساتھ باقی دو اور زندگی کے ساتھ بھی کھیل چکے ہیں، اور انہیں اب خود کو اعتماد میں لینا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے تھے۔ لالا جی، اشرف صاحب کی کالز آ رہی ہیں بار بار۔ نواز نے سر جھکائے ہی مدوانہ انداز میں کہا، فون ادھر دو یار، اور تم جا کر صدف سے کہو چائے بنا دے، سر پھٹ رہا ہے درد سے۔ نرم اور لاپرواہ لہجے میں کہہ کر نواز کے ہاتھ سے اپنا سیل فون لے چکے تھے۔ السلام علیکم، محسوس گھبرو بھاری آواز جس کو سنتے کہ بعد مخالف سمت والا پہلے تو گڑبڑانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کتنے بے شرم ہو، وہ بھی گالیاں نمائش کر لو، جو میں اماں کے سامنے آپ جناب کو نہیں دے سکتا۔ یہاں کا چلے بھی گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں، یہاں تک کہ اماں کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا لاڈلا کب اور کیوں واپس چلے گیا۔ اشر کی بنائی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، لیکن بے زاری سے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اماں بھی سے میں معذرت کر لوں گا، تمہیں پیٹ میں مروڑنے نہ پڑے۔ انہوں نے سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کر رخ موڑ لیا اور گہرا سانس بھی کھینچا، لیکن تب تک وہ ہستی ان کے سامنے چائے کا مگ رکھنے کے بعد واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ التمش نے بے ساختہ اس ہستی کی کلائی تھامی، اور اب سپاٹنے کی باری سامنے والے کی تھی، کیونکہ لالا جی کی گرفت پہلی بار نرم تھی، بے حد نرم، اور ان کے چہرے پر محسوس دلفریب مسکراہٹ بھی رقصاں تھی۔ میرے پیٹ میں مروڑے نہیں پڑ رہے، لیکن میں بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا، ابھی اماں سے بات کر لو۔ اشر نے دھیمی آواز لہجے میں کہہ کر فون اماں بھی کو تھما دیا۔ بیٹھ جاؤ، وہ جو کب سے عجیب کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ التمش کی دلکش آواز سن کر اس کی دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا، لیکن خوف کے آثار اس کے قدمی چہرے پر واضح تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ متصادق و عزت کے برابر نرم و ملائم سبز گھاس پر بیٹھ گئی۔ معذرت ہاں ہو اماں بھی، مخالف سمجھ جانے کیا کہا گیا کہ جس کے جواب میں وہ بے نیازی سے گوئے ہوئے۔ آپ کو ڈنر ہمارے ساتھ کرنا تھا، پھر کیوں چلے گئے؟ اماں بھی کا شکوہ کے نہ دے جا ان کی سماعتوں میں برا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ڈنر کے ساتھ ساتھ لنچ بھی آپ کے ساتھ کر لیا جائے گا۔ دادی کی کلائی سے گرفت ہٹا کر وہ اس کا ہاتھ آہستگی سے تھام چکے تھے، لیکن وہ متوجہ ابھی سیل فون پر ہی تھے۔ ان کے اس قدر نرم اور دلفریب انداز کو دیکھ کر نادیہ موئسچرائز ہونے لگی۔ اس کے زخم شاید التمش کے اس دلکش انداز کو دیکھ کر بھرنے لگے تھے۔ کل شام تک آپ کے ماما جی گاؤں پہنچ جائیں گے التمش، اماں بھی کی آواز میں اب نرمی نمودار ہوئی۔ میں کل آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جھیل کے صاف اور شفاف پانی سے نگاہیں ہٹا کر انہوں نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اماں بھی نے شفیف انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ التمش نے سیل فون کو سائڈ میں رکھتے ہوئے نادی کو نرم گرم اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ پلین سرخ و گولڈن امتزاج سوٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ چاند کی مہدم روشنی میں اس کا چمکتا دمکتا گلنار چہرہ التمش کے سامنے تھا۔ کیا یہ لڑکی اتنی حسین ہے؟ دل نے سرگوشی کی تھی۔ وہ خود بھی پہلی بار کسی کے سحر میں جگڑنے لگے تھے، اور ایسے کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ صدف کو چائے بنانے کا کہا تھا میں نے، انہوں نے یہ کہہ کر نادیہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا، جیسے وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر رحم کر رہے تھے۔ چائے کا مگ ان کے انابی لبوں سے کے قریب تھا، اس سے بخار تھا، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ میں نے اس کی نیند حرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں بچوں کی طرح چھپا کر بے چارگی سے گوئے ہوئی۔ اس میں صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا میں ابھی کے ابھی تمہیں تخت دار پر لٹکا دیتا۔ التمش رخ موڑ کر نادی کے سامنے روبرو ہو کر بیٹھ گئے، اور ان کے اس طرح بیٹھنے میں نادی کا ننھا سا دل مزید سہم گیا۔ گھبراہٹ اس کے کندمی چہرے پر یہاں تھی۔ تخت دار نہ صحیح، لیکن تھپڑ تو آپ ایسے ہی جڑا دیتے ہیں۔ اس کی زبان سے شکوہ پھسلا، اور اس کے لہجے و انداز کو دیکھ کر التمش ہٹک کی یعنی مجھے تلے پیچھے انابی ہونٹ مسکرا اٹھے۔ صرف ایک تھپڑ کو لے کر اور کتنا ذلیل کرنا ہے؟ چائے کا مگ مسلسل ان کے خوبصورت اور بھاری ہاتھوں میں مقید تھا۔
اور اب ان کی نگاہیں جھیل کے پانی پر مرکوز تھی۔ کیا میں جا سکتی ہوں اب؟ وہ اب ننبنائی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے کہ اگر وہ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، دل اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ التمش نے ابرو چاقے سے گھورا۔ ان کے چہرے پر آہستہ آہستہ سخت اور سپاٹ تاثر نمودار ہونے لگے، جنہیں وہ بڑی خوبصورتی سے چھپا گئے تھے۔ بیٹھی رہو، ویسے بھی اپنی عمر اور عقل سے بڑی بڑی باتیں تم بہت بار کر چکی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی معصوم ہو۔ وہ چائے پی چکے تھے، اب لائٹر سے سگریٹ کو سلکھانے میں مشغول تھے۔ لیکن کسی دن کوئی جان لیوا بیماری گلے پڑ جانی ہے اس گندی چیز کے استعمال سے۔ التمش کے نرم اور ٹھنڈے انداز کو دیکھ کر اس کی ہمت بندی تھی۔ وہ یہی وجہ تھی کہ وہ ناک منہ چڑھا کر التمش کے سامنے اپنی ناپسندگی کا اظہار بے دھڑک کر رہی تھی۔ کوئی بیماری لگ بھی جائے گی تو تم بچا لینا مجھے۔ سگریٹ کا کش لینے کے بعد وہ لاپرواہی سے گوئے ہوئے۔ مجھے کیا پڑی ہے آپ کی جان بچانے کی؟ جب دیکھو مرچیں چباتے رہتے ہیں آپ۔ اس سے تو کسی قسم کی چھائی کی امید ہی مت رکھیے گا، ہاں نہیں تو؟ آنکھیں سکڑ کر اس نے بے روحی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کوئی تو ہو جو فی الحال میں میرا خیال رکھے۔ ساری زندگی خود ساختہ تنہائی میں گزر گئی ہے۔ نادیہ کی ناک دبا کر وہ دل فریب لہجے میں گوئے ہوئے۔ وہ جو اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم چمکی۔ نادیہ نامحسوس انداز میں ان کے اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھانے لگی۔ کر تو ویسے بھی رہے ہیں دوسری شادی۔ مجھے بھی نگینہ بازی پیاری لگتی ہے۔ آپ دونوں کی جوڑی کو رب نے بنایا دی ہے، جوڑی کا خطاب میں دوں گی۔ وہ چہکی تھی۔ اس کی اس طرح چہکنے پر التمش کنگرے کے تھے۔ بے شک ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص جذبات پیدا نہیں ہوئے، لیکن کیا اس کے بعد بھی تم اپنا خاوند کسی اور لڑکی کے سپرد کر سکتی ہو؟ آج وہ نادیہ کو مسلسل حیران کرنے پر بزد تھے۔ وہ نادیہ تھی کہ ان کے اس قدر نرم اور دلفریب انداز کو دیکھ کر اپنا دل اور آنکھوں پر لغیاں ڈالنے میں قاصر تھی۔ اللہ جی نے آپ کے بہت امتحان لیے ہیں، تو اس لیے اب اگر نگینہ کے ساتھ شادی کے بعد آپ خوش اور خرم زندگی بسر کریں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پر ہاں آپ کا تھپڑ نادیہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور آخر میں اس کے لہجہ اور آواز بے لچک اور سخت ہو گئی تھے۔ میرا خیال یہ تھا نا مجھے اپنے پوتے اور پوتیوں کے آگے بھی سننے کو ملے گا۔ التمش نے نادیہ کے بال بگاڑ کر مصنوعی خفگی سے کہا، لیکن ان کی آواز میں رچی بسی معنی خیزی کو محسوس کر نادیہ سپاڑی۔ پھر کر لینا ناگینہ باجی سے شادی۔ وہ التمش کی نگاہوں میں دیکھنے سے گریز کرتی پر اعتماد لہجے میں بولی، تم اس سب میں کیوں؟ میں کچھ نہیں بولے گی آگے سے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر میں ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر واضح بیزاری اکتاخت نمایاں تھی، جیسے وہ نگینہ کے منہ سے بار بار شادی کا ذکر سننا ناگوار محسوس کر رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ لڑکی آپ سے سچی محبت کرتی ہے، میں نے خود دیکھی تھی ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت۔ وہ بچوں کی طرح اپنی بات پر اوڑھی ہوئی تھی۔ التمش کو جا رہا تھا وہ اس کم عقل اور نیم پاگل لڑکی کو چھوڑ کے رکھ دے کہ تم کیوں اتنی سی عمر میں خود پر ایک سوتن مسلط کرنے کی خواہش مند ہو۔ التمش انہیں وہاں سے جاتا دیکھ کر اس نے التمش کو ہنگ لگائی اور گردن گھما کر اس کی سمت دیکھا، وہ جو ابھی تک سبز گھاس پر الٹی پلٹی مار کے بیٹھی تھی۔ ان کی قدم نادیہ کے سمت بڑھے، وہ اس کے سامنے جھکے اور کسی گڑیا کی مان نادیہ کو اٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ مجھے نیچے اتارے التمش، میں بچی تھوڑی ہوں۔ نادیہ کی تو آنکھیں بڑی ہو گئی تھی بے یقینی اور خفت کے مارے۔ چپ، بالکل چپ، کتنا بولتی ہو یار تم؟ اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چہلائے لہجے میں بولے تھے، تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن اگر زیادہ ٹٹر گی نا تو میرا ارادہ پل بھر میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آواز کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ اسے نرمی سے ہاتھوں میں اٹھائی کمرے میں داخل ہوئے اور آستگی سے نادیہ کو سنگل صفحے پر بیٹھانے کے بعد واپس مڑ گئے۔ جان سکتی ہوں یہ انسان کون تھا جس سے آج پہلی بار میری ملاقات ہوئی ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ شاید وہ اتنی جلدی التمش کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نادیہ کو پہلی بار احساس ہو کے سامنے کھڑا یہ وجیح اور بے مثال شخص کسی بھی انسان کو اپنے سحر میں آسانی سے جگڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی، پر آج وہ ان سے اپنی نفرت کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ کیوں وہ التمش کی پیش قدمی کو روک نہیں سکتی تھی؟ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی ہی التمش کو اس کی حیثیت معطل کروا دے، پر وہ نہیں کر پائی۔ ایسا جب کہ التمش کی باریک ابری آواز کمرے میں گونجی، زندگی میں پہلی شرط زندہ رہنا ہے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کو ہم اپنی ساری زندگی کے لیے ناگزیر جانتے ہیں، اچانک کسی وجہ کے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔
یا جو ہوں جائے زندگی بھر بھی نہیں رکتی، دشوار لگتی ہے مگر تمام نہیں ہوتی، اس لیے اب تمہیں زیادہ سزا دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سو جاؤ اب، شب بخیر۔ محسوس کاردار اور قرب زدہ لہجے میں کہتے وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ نگینہ تم ٹھیک ہو؟ اس کی دوست جو کہ بچپن سے اس کے ساتھ رہتی تھی، رات کے 2 بجے وہ نگینہ کے پرسرار خاموشی سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نگینہ میری جان، فرح نے اسے اکسایا۔ فرح اب تو خواہش ہے یہ کہ ایسا درد ملے، سانس لینے کی حسرت میں مر جاؤں میں۔ اب تو خواہش ہے ایسی آندھی چلے جس میں پتوں کی مان بکھر جاؤں میں، وہ ایسی ٹھوکر لگائیں کہ جی نہ سکوں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے آج میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ میرے پاس آئے تھے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح میرے لیے عزت اور پاکیزہ جذبے کے علاوہ کوئی اور عناصر موجود نہیں تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا تم یوں رو رہی ہو نگینہ؟ فرح نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے انہیں رد کر دیا آج۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے محبت میں کسی تیسری شراکت پسند نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کل کو ان کے لیے خاص بن جائے اور میں تب یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں اپنی چیز تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے سے کتراتی ہوں۔ التمش تو پھر بھی میری زندہ رہنے کے اہم جز تھا۔ میں ساری زندگی کے ان کے نام سے منسوب رہنا چاہتی ہوں، لیکن شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بتحاشا رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ نگینہ ان کی شادی جن حالات میں ہوئی ہے یہ تم بھی جانتی ہو، اور کوئی پیار محبت کی شادی نہیں کر کے آئی۔ وہ کچھ بھی ہو جائے تمہاری عزت اور حیثیت التمش لالا سمیت پورے خاندان میں آخر تک واضح رہے گی، کیونکہ تم خٹک قبیلے کی ایک خان کی بیٹی ہو اور خاندان کا حصہ ہو، اور وہ گوار ان پڑھ لڑکی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم آسمان ہو اور وہ زمین کی دھول۔ شادی کے بعد تم اس لڑکی کو غائب کر دوا دینا یا پھر کچھ بھاری رقم اس کے حوالے کر کے چلتا کرنا۔ ویسے بھی گاؤں کی لڑکی ہے، معصوم اور جاہل ہی ہوگی۔ وہ بھاری رقم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ضرور لالچ کا نثر مدار ہوگا۔ پھر تمہارا کام ہو جائے گا، میری نگینہ اپنے التمش کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر سکے گی۔ فرح کا نادی کی ذات کو لے کر مختصر انداز لے جا نگینہ کے سماعتوں میں برا۔ لیکن میں پھر بھی شادی نہیں کروں گی فرح، اللہ حافظ۔ اس نے ناگواری سے کہہ کر سیل فون بیڈ پر پھینک دیا، کیونکہ اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وقار سے گر جائے۔ سیاہ شلوار قمیض میں مبلوط، سیاہ گرم چادر کندھوں پر پھیلائے وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام صاحب جی، صدف نے سعادت مندانہ لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ محسوس چیئر پر بیٹھتے ہوئے صدف سے گویا۔ اللہ پاک کا شکر ہے صاحب جی، اب ٹھیک ہوں۔ صدف نے کھانے کے مختلف لازمات انہیں پیش کرتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر پاس چلی جانا۔ وائلٹ سے چند نوٹ نکال کر عام سے لہجے میں کہتے پیسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ صاحب جی پیسے ہیں میرے پاس، صدف ہچکچائی۔ مجھے بھی معلوم ہے پیسے ہیں تمہارے پاس، لیکن یہ پیسے بھی رکھ لو۔ وہ فریش جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے۔ نادیہ کہاں ہے؟ ان کا لہجہ پہلی بار صدف کو سرسری سا نہیں لگا تھا۔ نادیہ کے متعلق کچھ سنجیدگی سے استفسار کر رہے تھے۔ صاحب جی وہ ناشتہ بنا رہی ہیں۔ صدف نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑا گناہ سرزد کر کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے کہو مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور ڈرائنگ روم میں آ جائے۔ اور اس سانس سے بولے ٹھیک ہے صاحب جی۔ صدف سرہم کرتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سر پر سیاہ اور نیند ٹکائے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ سامنے رکھی چیئر کی سمت اشارہ کرتے نادیہ کے خوبصورت سراپے سے نگاہیں ہٹا گئے۔ مجھے بھوک نہیں، آپ کر لیں ناشتہ، مجھے بھوک نہیں۔ نادیہ کے لہجہ بوجھا بوجھا سا تھا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ وہ چہلائے تھے اور ساتھ ہی نادیہ کے سخت چہرے کو گھورنے لگے۔ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ کندھا چاہ کر کچن کی سمت بڑھنے لگی۔ ابھی سارے مسئلے حل نہیں ہوئے اور تمہارا کوئی تعلق نہیں کسی بھی مسئلے یا انسان سے۔ میں سب صحیح غلط کی پہچان رکھتا ہوں۔ نادیہ کا ہاتھ تھام کر اسے چیئر پر بٹھانے کے بعد انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ سمجھ گئے تھے نادیہ رات والی بات کو لے کر ناراض ہے۔ آپ کر لیں نگینہ سے شادی، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ بدلی سے بولی۔ تمہارے سر پر بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ ان کے لہجے میں کڑواہٹ گھلنے لگی تھی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھی نگینہ باجی سے محبت کرتے ہیں۔ نادیہ نے پر یقین انداز میں کہا۔ اچھا، انہوں نے اچھا کو کھینچا۔ بالکل، اور اس لیے کہہ رہی ہوں شادی کر لیں ان کے ساتھ۔ نادیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام سی صحیح کی۔ مجھے اگر کسی سے محبت ہوتی تو آج وہ میرے روبرو ہوتی، لیکن میں تمہیں صفائی نہیں دوں گا، کیونکہ رشتے نبھاتے اس جگہ پر بہت کمزور پڑ جاتا ہوں جہاں مجھے اپنے کردار کی صفائی دینی پڑے، جہاں دلیل دے کر قائل کرنا پڑے۔ بس میں تب لاپرواہ ہو جاتا ہوں۔ ان رشتے
کھو دیتا ہوں، اس لیے آگے سے تم اس موضوع پر کسی بھی کی بحث سے گریز کرنا۔ محسوس سپاٹ اور شفاق لہجے میں کہتے وہ چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا آپ ناراض ہو گئے؟ وہ منمنائی۔ حالانکہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو التمش کی اتنی خوبصورت باتوں میں مسرانہ ہو جاتی، اس کی باتوں میں چھپی گہرائی میں کھو جاتی، لیکن اگر نادیہ یہی سب کرتی تو وہ نادیہ کیسے ہوتی؟ کھانا کھا لینا اگر دل کرے تو، انہوں نے نادیہ سے کہا اور ٹیبل سے کی چین اور سیل فون اٹھاتے مردانہ خانے کی سمت بڑھ گئے۔ التمش، وہ دھیمی لہجے میں انہیں پکار بیٹھی۔ بولو۔ اس سے 3-4 قدموں کی دوری پہ ہی تھے، لیکن پھر بھی نادیہ کی آواز سن کر تھم گئے تھے۔ مجھے میری اماں کی یاد آ رہی ہے، کیا میں ان سے ملنے چلی جاؤں؟ انہیں چھٹکاتے ہوئے روہن سی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن شام تک واپس لوٹ آنا اور صدف کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ میں جمیل سے کہہ دیتا ہوں، وہ تم دونوں کو پک اینڈ ڈراپ کر دے گا۔ لاپرواہ انداز میں کہہ کر وہ رکی نہیں، بلکہ رائیداری عبوری کرتے مردانہ خانے کی سمت بڑھ گئے اور نادیہ کی خوشی کے مارے آنکھیں بھر گئی۔ 8 ماہ بعد وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے نئی زندگی کی امنگ جیسا تھا، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے انتظار کریں نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔